آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ انگوٹھی 2-3 شرطوں کا اگر خیال کیا جائے تو پھر عورت انگوٹھی پہن سکتی اور نامحرم سے چھپانا بھی نہیں پڑے گا اسے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر بشرطے کہ یہ انگوٹھی پہننا یہ خود نمائی کی وجہ سے نہ ہو، جیسے ہوتا ہے نا خواتین ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے اور ہاتھ انگوٹھی بالکل سامنے، اور بہن اور سناؤ کیا حال ہے، اور ہاتھ اس کے اوپر اس طرح سے رکھا ہوا ہے، یعنی دکھانے والا ایک اسٹائل ہدف ہے خود نما. عورتوں کو تو خیر دکھا سکتے ہیں لیکن مردوں کے سامنے اس انداز سے، یعنی خود آپ کی نیت یہ ہو کہ میں خود نمائی کر رہی ہوں، میرا ہاتھ اچھا لگے اس کو، یا کوئی اس طرح کی نیت، وہ تو یقیناً حرام ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ تحریک کنندہ نہ ہو، یعنی کوئی منفی جذبات کو ابھارنے والی اس طرح کا ڈیزائن، اس طرح کی چیز کہ جو لوگوں کے منفی جذبات کو جو ہے وہ اگر ابھار رہی ہو تو پھر اس کی اجازت نہیں ملے گی، پھر نامحرم سے چھپانا پڑے گا. اور ہر قسم کے حرام سے معمون ہو، یعنی کوئی حرام اس انگوٹھی پہننے کے نتیجے میں نہ ہو، نہ ہدف خود نمائی ہو، نہ کوئی بری نگاہ کسی کے ڈالنے کا امکان ہو، اور کسی قسم کا کوئی حرام نہ ہو، تو آقا سیستانی اجازت دیتے ہیں کہ عورت انگوٹھی پہن سکتی. اب آپ خود دیکھیے گا ان شرطوں کو آپ پورے کرتی ہیں نہیں، وہ جواب آپ کو دینا ہے پروردگار کی بارگاہ میں میدان قیامت، تو وہ آپ خود دیکھیں، اور جہاں ہو تو آپ کو چھپانا پڑے گا ورنہ. اچھا، امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر انگوٹھی پہننا زینت میں شمار ہوتا ہے تو پھر اس کا چھپانا ضروری. انگوٹھی پہننا اگر زینت میں شمار ہوتا ہے تو پھر اس کو پہنا تو جا سکتا ہے، البتہ پھر اس کو چھپانا پڑے گا نامحرم سے. تو یہ خاص طور پر اس بات کا انگوٹھی کے سلسلے میں خیال کیا جائے. دوسرا ایک مسئلہ پھر پیش آتا ہے چوڑیاں پہننے کا مسئلہ. آقا سیستانی کے نزدیک چوڑیاں پہننے کی بھی اجازت ہے، لیکن انہی 2 شرطوں کے ساتھ، 3 شرطوں کے ساتھ کہ جو کہ آپ نے ابھی انگوٹھی کے سلسلے میں سنی. وہی یعنی ایک تو یہ کہ ہدف خود نمائی نہ ہو، یعنی آپ کا ہدف جو ہے وہ خود نمائی والا نہ ہو، یعنی لوگوں کو نامحرم کو دکھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. مثلا آپ نے استحباب کی نیت سے پہنی ہوئی ہے، عقیق پہنا ہوا ہے، مستحب کی نیت سے پہنا، یہ والی نیت رکھیں، نامحرم کو دکھانے والی نیت نہ ہو، اور تحریک کنندہ نہ ہو، یعنی اس کے منفی جذبات کو ابھارنے والے کوئی طریقہ کار کی نہ ہو انگوٹھی، اور ہر قسم کے حرام اور گناہ سے معمون ہو، اطمینان ہو کہ اس سے کوئی حرام اور گناہ میں نہ میں پڑھوں گی نہ کوئی نامحرم پڑے گا، تو پھر آپ کو پہننے کی اجازت ہے. تو یہی مسئلہ چوڑیوں کے سلسلے میں. لیکن چوڑیاں ان کی کھنکھناہٹ اور اس طرح سے وہ نامحرموں کی توجہ بھی جذب کرتی ہے، تو وہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال ہو کہ حرام میں پڑھنے کا امکان ہے کسی نامحرم کے، تو پھر آپ کے لیے بھی ناجائز ہو جائے گا اور آقا سیستانی بھی اپنی اجازت کو واپس لے لیں گے. ویسے عمومی حالات میں اجازت ہے کہ وہ پہنی جا سکتی ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ اسی طرح سے پیش آ جاتا ہے ہاتھ کے کڑوں کا یا مثلاً بریسلیٹ وغیرہ کا. آقا سیستانی کے فتوے میں یہ بھی انہی 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے، یعنی چاہے انگوٹھی ہو، چاہے وہ چوڑیاں ہوں، چاہے مثلاً بریسلیٹ وغیرہ ہو. کیونکہ ان کا الگ سے چوڑیوں کا تو خیر نہیں، البتہ ہاتھ میں جو اس طرح کی جو چیزیں پہنی جاتی ہیں الگ سے روایت میں بھی ان کا تذکرہ ہے. اب وہ چاہے بریسلیٹ کے طور پر ہو یا چوڑیوں کے طور پر ہو، تو بہت سی اقسام ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بن جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہی 2-3 شرطیں اگر پوری ہو رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ پہن سکتی ہیں، پھر چھپانا ضروری نہیں. رسٹ واچ کی تو عام طور پہ وہ اس لحاظ سے زینت میں نہیں آتی. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی اس طرح کی کوئی کلر اس کے اندر استعمال ہوا ہے، جگمگا رہی ہے، لائٹیں نکل رہی ہیں اس میں سے، مثلا جیسے بچوں کے جوتوں وغیرہ سے نکلتی اس طرح کی کوئی رسٹ واچ پہنی ہوئی ہے، تو پھر آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا اس کا پہننا. بس یہ دیکھا جائے کہ یہی 3 شرطیں اگر پوری ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی، تو اس کو عام طور پر گھڑیوں کے اندر ایسا مسئلہ ہوتا نہیں ہے کہ کوئی نامحرموں کی توجہ اس کے ہاتھ کی طرف جذب ہو، تو بہرحال اس کو گھڑیوں کو تو پہننے کی اجازت ہے. البتہ یہ کہ یہی شرطیں جو ابھی اس سے پہلے آپ نے سنی، یہ 2-3 شرطیں بریسلیٹ کے لیے بھی ہیں، چوڑیوں کے لیے بھی ہیں اور انگوٹھی کے لیے بھی ہیں. لیکن اور جو دیگر مجتہدین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ زینت میں شمار ہو رہی ہیں ساری چیزیں تو ان کا پہننا ناجائز ہوگا. اور یقیناً یہ چوڑیاں پہننا اور بریسلیٹ وغیرہ پہننا اور یہ کڑے وغیرہ جو عورتیں پہنتی ہیں یہ زینت میں شمار ہوتا تو ہے، تو اس لحاظ سے آقا خامنہی اور امام خمینی کے فتوے میں ان کا پہننا بھی ناجائز ہو جائے گا. اب آ جاتا ہے گلے کے ہار کا مسئلہ. گلے کا ہار، تو گلے میں اگر عورت نے کوئی ہار وغیرہ اس طرح سے پہنا ہوا ہے اور
ظاہر ہے کہ وہ کپڑے کے اس نے اوپر پہنا ہوا ہے. ہاں اگر اس کے اوپر اس نے چادر اور اسکارف اس کے اندر چھپ گیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ نامحرم کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے گلے کا ہار. تو گلے کے ہار اگر آپ نے پہنا ہوا ہے تو پھر آپ کو اس کو چھپانا پڑے گا, اور ویسے ہی پردے کا حکم آ جائے گا کہ اس ہار کو بھی اب چھپایا جائے, کیونکہ اس کی اجازت نہیں. ہاتھ کی چوڑیوں کی آپ کو اجازت مل رہی تھی, انگوٹھی کی اجازت مل رہی تھی, بریسلیٹ کی اجازت مل رہی تھی, لیکن اگر ہار گلے کے اندر ہے آپ نے پہنا ہوا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ زینت کے طور پر ہی عام طور پر پہنا جاتا ہے, اور نامحرم کے سامنے آپ جا رہی ہیں اور اس کو وہ ہار نظر آ رہا ہے آپ کے گلے میں پڑا ہوا, تو پھر اس کو چھپانا واجب ہو جائے گا. ظاہر ہے وہ چھپ گئی ہے بات, وہ تو چھپ گئی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, پھر تو نامحرم کا مسئلہ ہی بات ختم ہو گئی. جی بس وہ تو آپ خود ساری احتیاط خود کریں پھر, یعنی آپ کو بس نامحرم کو نظر نہیں آنا چاہیے. جس طریقے سے بھی چھپائیں اس پہ پلاسٹک کوٹنگ کروا کے پہن لیں تو بالکل ہی نظر نہیں آئے گا, پھر بھی پہننے کی اجازت مل جائے گی. مثلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.